اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک ایک کام کی وہ حکمت بتائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروائے۔ کشتی کے اندر سوراخ کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ یہ کشتی مسکینوں کی تھی جو اسی کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دور ایک بادشاہ تھا جو علاقے کی تمام کشتیوں کو غالباً اپنی کسی جنگی مہم کے لیے زبردستی قبضے میں کر رہا تھا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ مسکینوں کو اس کشتی کو عیب دار کر دوں تاکہ بادشاہ اپنے مقصد کے لیے اس کو ناکارہ سمجھ کر اس پر قبضہ نہ کرے اور یہ غریب لوگ اپنی معاش کے اس واحد ذریعے سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ مثال ہے اس کام کی کہ دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور نیک لوگوں کو اگر کوئی مالی طور پر یا معاشی طور پر نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کے اندر انہی کا کوئی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس پر یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب لڑکے کی قتل کی حکمت یہ بتائی کہ اس کے والدین مومن تھے اور یہ کفر پر اٹھنے والا تھا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ جوان ہو کر والدین کو اپنی سرکشی سے اذیت میں مبتلا کر دے گا۔ ہم نے چاہا اس سرکش اور نافرمان کی جگہ اللہ ان کو ایسی اولاد دے جو نیک ہو اور ہمدردی کرنے والی ہو۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو اگر کوئی جانی مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی خیر عظیم ہوتی ہے جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں۔ جس دن اس کی حکمت واضح معلوم ہوگی، معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ اللہ نے کیا اسے میں خیر تھی۔ اب یہ ان نافرمانوں کی بستی کی ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کے لیے بلا کسی معاوضے کے انہوں نے جو زحمت برداشت کی اس کی حکمت سمجھائی کہ یہ دیوار در حقیقت دو یتیموں کی تھی۔ ان کے باپ نے جو ایک نیک آدمی تھا اس کے نیچے ایک خزانہ محفوظ کیا تھا کہ اس کے بعد یہ اس کے بچوں کے کام آئے گا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ جو دفن ہوا تھا بستی کے نافرمانوں کے ہاتھ لگ جاتا، کیونکہ یہ ایسے نافرمان اور بدمعاش قسم کے لوگ تھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے جب ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اس وقت کے زمانے میں بھی کوئی ریسٹورنٹ اور کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں تھا کہ مسافر لوگ وہاں سے کھانا لے لیتے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر کسی بستی میں جاتے، قیام کرتے تو وہاں کے لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اگر ان کو کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا تو ان کی موت یقینی ہوتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑا نافرمانی کا کام کیا تھا کہ ان کو کھانا نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کی دیوار کو اس لیے درست کیا کہ یہ یتیم بچوں کی تھی۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہاں کے بستی کے لوگ نافرمان تھے جو ان کا خزانہ جو تھے وہ ان سے چھین لیتے۔ تو اس وجہ سے تمہارے رب نے یہ چاہا کہ یہ دیوار ان بچوں کے جوان ہونے تک قائم رہے تاکہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ در حقیقت تمہارے رب نے ان یتیموں پر رحم فرمایا تھا، نہ کہ بستی کے نافرمانوں پر۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات بھی وضاحت سے فرما دی کہ میں نے یہ سارے کام اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام یہ کون تھے؟ قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا، بعض احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تھے۔ اسی طرح سے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے اور ان کو تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اگر ان سے
ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جاتا جو نبی نہیں ہوتے تو یہ ان کا مقام گھٹانے والی بات ہوتی۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، کیونکہ ایک نبی کا دوسرے نبی کے پاس جانا تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو درست ہے، لیکن ایک نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو نبی نہیں تھے تو بالکل ایک ناموضوع سی بات ہوتی ہے۔ پھر ان کے جو اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرات انبیاء ہی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ تھا، ہم نے اپنی طرف سے اس پر خاص فضل کیا تھا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ انہوں نے خود اپنے کاموں سے متعلق فرمایا کہ میں نے کوئی بھی کام خود اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ سب باتیں گواہ ہیں کہ وہ صاحب وحی تھے، نبی تھے، اور ان کو یہ خاص امتیاز حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بعض راز کھول دیے تھے۔ پھر ان کے پاس وہ خاص علم ہے جو کائنات کے رازوں سے متعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راز حضرت خضر علیہ السلام کو بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درخواست کی کہ اگر آپ اس علم خاص میں سے جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے مجھے بھی کچھ سکھائیں تو کچھ عرصے کے لیے اپنی خدمت میں مجھے بھی رہنے دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اجازت سے تو انکار نہیں، لیکن تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ بعض ایسے کام میرے ہاتھوں ہوں گے جن کے راز اور حکمت سے تم واقف نہیں ہوگے، وہ کام تمہاری نگاہوں میں عجیب ہوں گے، تو آخر تم ان پر کس طرح سے صبر کرو گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق بہت سے مفسرین کرام نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ خضر علیہ السلام نے جو بھی کام کیے وہ اللہ کی مرضی سے کیے۔ یہ کام اس دور کی شریعت میں بھی جائز نہ تھے کہ کسی کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہو کہ کسی کا لڑکا بڑا ہو کے نافرمان ہوگا تو اسے مار ڈالو، نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے مگر مارا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر کسی کی کشتی کو کوئی بادشاہ پکڑنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اور آج کے شریعت میں بھی یہ جائز نہیں کہ اس کشتی میں خود سے سوراخ کر دیں۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے لیے۔ آج کے دور میں بھی یہ کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اگر خضر علیہ السلام بھی اس واقعے کو بنیاد بنا کر اگر خضر علیہ السلام کے واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی کسی کے بچے کو قتل کر دے تو یہ نافرمانی ہوگی اور اسے قتل کی سزا ملے گی، کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بیان کیا تھا اور اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ سبق یہ بھی ہے کہ مسکینوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ نیک والدین کی اولاد نافرمان نکلنی ہو تو اللہ تعالیٰ ان نیک والدین کو اس سے نجات بھی دلاتا ہے، اور اگر والد نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور مدد بھی اس کی ایسے کی کہ 2 پیغمبر نے آ کر ان کی دیوار مزدوروں کی طرح مزدوری کر کے سیدھی کر دی، تو والدین کی نیکی اولاد کے کام بھی آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ تھے۔ اگر فرشتہ تھے تو انہوں نے بستی میں آ کر جن کی دیوار سیدھی کی تھی ان بستی والوں سے کہا تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دو، تو فرشتے تو کھانا ہی نہیں کھاتے اور انہیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے نہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے یا نبی کوئی بات کنفرم نہیں، بس یہ معلوم ہے کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا، اور اب کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ کوئی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ کر، مجنون کہہ کر، مجذوب کہہ کر ان کاموں کو نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اسے اسلامی شریعت کے مطابق سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں خضر علیہ السلام کے بارے میں عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کس مقام پر ہوا، کس سمندر کے کنارے ہوا، کس بستی میں ہوا۔ قرآن اس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ قرآن مجید اخلاقی تعلیم کے لیے ایک لازوال کتاب ہے، اس لیے واقعے کے اخلاقی پہلو بتا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک نظام زندگی تم دیکھ رہے ہو اور اس کے اندر قوانین اور احکامات
ہم نے شریعت کی صورت میں تمہیں دیے ہیں، اور ایک نظام ہم بھی چلاتے ہیں مگر اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے تکوینی امور پر کچھ بندوں کو ہم نے معین کیا ہوا ہے۔ وہ نظام ذرا مختلف ہے، وہ یوں کہ جاتے جاتے کسی کی کشتی میں چھید کر ڈالا کیونکہ اس سے کشتی کو بچانا منظور تھا، جاتے جاتے ایک بچے کو مار دیا، اس کے والدین کو اس سے شر سے بچانا مقصود تھا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ ایک جگہ پوشیدہ تھا، اس پر موجود دیوار گر رہی تھی اور خزانہ ظاہر ہونے کا خطرہ تھا، تو اللہ نے 2 نبی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کر دیوار بنا دو۔ ان بچوں کا والد نیک آدمی تھا، معلوم ہوا والدین میں سے اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ ان آیات میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک کشتی میں چھید کرنے کا، ایک بچے کو مارنے کا، اور ایک دیوار تعمیر کرنے کا۔ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں، لیکن اس میں تاریخی واقعات کا بیان ضرور ہے، اور اس کے لیے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیں کہ تاریخ کے لیے انداز بیان کتنا خوبصورت ہے۔ کسی جگہ کا نام نہیں بتایا، دریاؤں کا نام نہیں بتایا، اس علاقے کا نام نہیں بتایا، حتیٰ کہ اس شخص کا نام جسے ہم خضر کہتے ہیں کہیں بھی ان کا نام نہیں بتایا، نہ یہ بتایا کہ وہ نبی تھے یا فرشتے تھے یا انسان تھے یا کچھ اور، بس وہ حصہ بتایا جس سے ہمارا تعلق ہے اور اس سے ہمیں سبق لینا اور عبرت حاصل کرنا ہے، اور وہ بھی یہ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دنیا میں جو واقعات اور حادثات ہوتے ہیں وہ انسان کی تدبیر سے نہیں بلکہ ان میں دخل اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اس کائنات کو کس طرح چلا رہے ہیں اور ہر کام میں کیسی مصلحتیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ کا رسول بھی دیکھے تو چونک اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر کشتی میں چھید نہ کیا جاتا تو ان بیچارے لوگوں کی کشتی چھن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کی حفاظت کے لیے اس میں چھید کروایا، چند منٹوں میں انہوں نے کشتی کی پھر مرمت کر لی، اس طرح کشتی بچ گئی۔ اس کے بعد ایک شخص کی اولاد خاص عمر میں واپس لے لی اور اس کے والدین کو صبر کا پھل دیا، اور ایسی اولاد دی جو صلح رحمی کرنے والی اور محبت کرنے والی تھی۔ تیسرے واقعے میں ایک شخص کی نیکی کا لحاظ اللہ تعالیٰ یوں کر رہے ہیں کہ اس کی اولاد، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی 5ویں پشت میں اس کی اولاد کی اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ ایک نبی اور بزرگ دیوار کی مرمت پر معمور کر دیا جنہوں نے اجرت بھی حاصل نہیں کی۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا کا نظام اس تدبیر اور منصوبے کے ساتھ چل رہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ اس کی حکمت کے معاملات ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس لیے کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔